شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ خلد بھی ہے مشتاق زیارت، خلد بھی ہے مشتاق زیارت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا محمد بارك وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہم پہ بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہمیں بھیجا۔ بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں آج حالت ایمن و تندرستی کے ساتھ پھر اس نشست میں شرکت کرنے کی توفیق ہدایت سے بھی نوازا۔ تو ناظرین، بہت عرصہ دراز کے بعد اس لاک ڈاؤن کے معاملات کی وجہ سے، کرونا کووڈ-19 کی وجہ سے پھر اس فقیر کو آج کچھ خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کا دور ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ کوئی طرح طریقے کے اپنے اپنے طور سے جو ہے کہیں پریشان ہے۔ ساری دنیا میں تو یہ کووڈ کی وجہ سے لوگ کہیں کہیں پریشان، لیکن دوستو اس کے علاوہ کہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اہل اسلام پر زیادتی کی جا رہی ہے، کہیں ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر وسیم رضوی جیسے نالائق اور کمبخت شخص نے جو قرآن شریف کی توہین کی ہے، اس نے قرآن کے اوپر جو ہے قرآن کو جیسا اس نے مٹانے کی کوشش کی، دوسرا نیا قرآن جو بھی حرکتیں کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ زیادہ دن تک چلنے والی باتیں نہیں ہیں، زیادہ دن تک چلنے ایسے تو ناظرین حق و باطل کی جنگ آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حق پر ہے اور شیطان ناحق ہے۔ حق و باطل کی جنگ یہاں سے شروع ہے اور قیامت کی صبح تک یہ جنگیں ہوتی رہیں گی۔ اور ان ظالموں نے جب بھی اپنا ظلم کردار اپنایا ہے، اس وقت جو ہے ہر دور میں علماء کرام نے، مشائخان نظام نے، بزرگان دین نے، اس دور کے مجتہدین نے برابر ان کا منہ توڑ جواب بھی دیا ہے اور اسلام کی اور اہل اسلام کی جو ہے رہنما اہل اسلام کی حفاظت بھی کی ہے۔ تو آئیے گا ناظرین، یہی کچھ فقیر کو سجا کے کچھ قرآن شریف کے بارے میں، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے جہاں تک ہماری عقل میں جو باتیں آئی ہیں، ہم نے جو بزرگان دین سے سیکھی ہیں، یعنی علماء کرام سے، مفسران کرام سے، بزرگان دین کے صحبتوں سے جو کچھ ہمیں نصیب ہوا ہے، وہ یہ فقیر چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں بھی اسے کچھ پیش کیا جائے، تاکہ ناظرین ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا کلام کیا ہے۔ کلام الہی میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی باتیں رکھی ہیں، کلام کہتے کسے، قرآن شریف کیا ہے، قرآن شریف کی عظمت کیا ہے، مقام قرآن کیا ہے۔ لوگ آج اہل اسلام بھی، مسلمان بھی کئی ایسے ہیں جو قرآن شریف پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سمجھتے نہیں، اور میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا کہتے ہیں کہ میں نے قرآن 1 ختم کیا، 2 ختم کیا، 3 ختم کیا، دور پر دور کر رہے ہیں۔ اور آج کل تو کمپٹیشن بھی شروع کر دیا ہے کہ میری ماں بہنیں بھی جو ہے گھروں میں کہتی ہیں کہ انہوں نے اتنے پارے پڑھے تو ہم نے اتنے پارے، انہوں نے اتنے قرآن پڑھے تو ہم نے اتنے قرآن پڑھے۔ بے شک قرآن شریف پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، قرآن پڑھیے گا، جتنا پڑھیں گے قرآن شریف ثواب ہے اور اتنی عبادت ہے۔ لیکن ناظرین، قرآن پڑھنا بھی ہے اور ہمیں ساتھ میں قرآن پاک کو سمجھنا بھی ہے۔ قرآن پاک کیسے سمجھیں گے؟ عاشق رسول سے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔
غدار سے قرآن کو نہیں سمجھنا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن نے فیصلہ کیا۔ قرآن پاک پڑھ کر کئی لوگ راہ راست پر آئے ہیں، کئی لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ بھی ہوئے ہیں۔ قرآن ہی سے ایک راستہ بھی ملتا ہے۔ قرآن شریف ایک سمندر کی طرح، مثال دے رہا ہوں کہ ایک سمندر میں انسان موتیاں بھی نکالتا ہے، کوئی جو ہے اپنی ساتھ میں ہوتا ہے، کوئی مچھی تلاش کرتا ہے، کوئی موتیاں نکالتا ہے، کوئی سیپ نکالتا ہے، کوئی پانی نکالتا ہے، کوئی مٹی نکالتا ہے، کوئی کنکر نکالتا ہے۔ سمندر ہے، سمندر میں بہت ساری چیزیں ہیں، جو جس کا ماہر ہے، جو جس کا فنکار ہے، جو جس میں مہارت رکھتا ہے، وہ سمندر سے وہ چیزیں اس کے اندر سے نکالتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، جو عاشق رسول ہے، شریعت والوں نے قرآن شریف میں غوطہ لگایا تو انہوں نے اس میں سے شرع نکالا، طریقت والوں نے غوطہ لگایا تو اس میں سے طریقت کو نکالا، حقیقت والوں نے غوطہ لگایا حقیقت نکالی، اور معرفت والوں نے غوطہ لگایا تو معرفت، سائنس والوں نے لگایا تو اسی میں جو ہے ہمارے مفسران کرام نے اسی سے سائنس بھی بتایا ہے۔ تو ناظرین، جو بھی علم رکھنے والا، جو جس کا ماہر ہے، وہ قرآن شریف میں جب سمندر میں غوطہ لگاتا ہے تو اس کے مطابق وہ اس میں سے اپنا حل نکال لیتا ہے۔ تو قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب کچھ رکھا ہے۔ تو دوستو آئیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جو سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے، جو سارے عالموں کا پرورش اور پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ تو سارے جہانوں کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ناظرین۔ اب بندے کو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ بندگی اسی وقت پوری ہوتی ہے کہ جب وہ سمجھے اپنے آپ کو کہ ہماری کیا چیز اپنی ہے۔ ہمارا وجود، ہمارا ذاتی وصف اپنا نہیں ہے، نہ وجود ہمارا اپنا ہے، نہ صفات اپنے ہیں، نہ کمالات اپنے ہیں، ہمارا کچھ بھی ہے ہی نہیں ناظرین۔ ذاتی طور پر نہ وجود، نہ ذات، نہ صفات، اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ذاتی جب اپنا وجود نہیں ہے، اگر وجود ہوتا اپنا ذاتی طور پر، اپنے وصف، اپنے صفات ہوتے تو یہ ہم سے جدا کیوں ہوتے؟ یہ بتائیے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب حیات دیا، بسا سب کچھ دیا ہے، تو ایک دن اس کو جیسا یہاں ہے ایک دن اس کو جانا بھی ہے۔ قیامت آئے گی تو پھر ساری کائنات کو بھی جانا ہے، مگر ایک دن انسان کو بھی ضرور یہاں سے کھانا، جتنے سال جیا دیا، کوئی جو ہے 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 100 سال، جس کی جتنی بساط ہے اتنے سال وہ اس دنیا میں رہے گا۔ جب اس کی دنیا ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حیات کو ختم کر دیا، پھر یہاں سے وہ ختم ہو کر چلا جائے گا۔ تو اس میں معلوم ہو گیا کہ ہماری چیز کوئی نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، حیات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا وجود ذاتی ہمارا نہیں ہے، صفات اپنے نہیں ہے، وصف ہمارا نہیں ہے۔ اگر ہمارا ہوتا تو پھر ہمیں جدا نہیں ہونا پڑتا۔ تو جدا ہو رہے ہیں تو یہاں تو سمجھو کہ یہ چیز اپنی نہیں ہے۔ تو یہ نہ وجود اپنا ہے، نہ صفات اپنے ہیں، تو پھر اپنا کمال کیسا ہو سکتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے یہ میں نے کمال کر دیا، میں نے وہ کمال کر دیا، میں نے ایسا کر دیا، میں نے ویسا کر دیا۔ کچھ بھی اپنا نہیں ہے، کوئی کمال اپنا نہیں ہے، کوئی وصف اپنا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کمال، بس ہماری صفات، ہمارا وجود، ہماری ذات، سب کچھ اسی پروردگار عالم کی دی ہوئی ہے۔ جب بندہ اپنے آپ میں غور کرتا ہے کہ ذات اسی کی ہے، صفات، وجود، حیات، بصارت سب اسی نے ہمیں دیا ہے، تو بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے۔ اپنا کچھ بھی نہیں ہے ناظرین، ہم سمجھتے ہیں جب اپنا ہے ہی نہیں، یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم دنیا میں آئے تو آزاد ہو گئے، اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ ایک اس کی غلط فہمی ہے، بندہ یہ غلط کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہمیں دنیا میں آنے سے ہم آزاد ہو گئے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم جو بھی بول سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے ناظرین۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں اس دنیا میں۔ جو سوچتا ہے کہ آزاد ہیں،
تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھیج کر جو ہے ہر چیز جو ہے اپنے کمالات سے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ ہم زندہ بھی ہیں تو اللہ کے تجلیات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے، اس کے فضل سے ہم زندہ، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں۔ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارا کمال اپنا ہے، نہ ہمارا وصف اپنا ہے، نہ ہماری ذات اپنی ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے آزاد بنا کر نہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے آزاد کیا ہے، مگر ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں جو اطاعت پر چلنا ہوگا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر چلنا ہوگا، جیسا اللہ نے بتایا ہے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ان باتوں پر ہمیں چلنا ہوگا۔ کوئی چیز اپنی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا حساب لے گا۔ قیامت کو اللہ تعالیٰ ہر ذرے ذرے کا بھی ہمارا حساب لے گا۔ تو ناظرین، یہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ جیسا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری حیات ہے، کہ ہم اچھے ہیں، قائم ہیں، ہم رہیں گے یہاں، مگر ہمیشگی ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیشگی اللہ ہی ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ دنیا جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب ختم ہونے والا ہے، انسان بھی ختم ہونے والا ہے، مگر قائم ہم نہیں ہیں۔ جیسے کہ اس کی ایک مثال ہے، جیسے ہم چراغ دیکھتے ہیں، چراغ جل رہا ہے، جلتے ہوئے چراغ کو ہم روشنی کو دیکھ کر ایسے سمجھتے ہیں کہ روشنی قائم ہے، ہم سمجھتے ہیں روشنی قائم ہے، ہم سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ روشنی کب قائم ہے، روشنی کیسے جل رہی ہے؟ کہ جب چراغ جل رہا ہے تو چراغ کس طرح جل رہا ہے؟ اس کے اندر تیل ہے، تیل کی مدد سے چراغ جل رہا ہے۔ انہیں نادان ہے، دیکھ رہا اوپر کہ بھائی روشنی جل رہی ہے، ہے نا، چراغ جل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے، سو دیکھو روشنی آ رہی، سو دیکھو خیال کیا کرتا کہ بھائی روشنی اتنی سب آ رہی، یہ قائم رہنے والی نہیں۔ بھائی یہ دیکھ کہ اس کے اندر تیل ہے، تیل جب تک اسے مدد دیتا رہے گا، جب تک تیل رہے گا تب تک کی روشنی رہیں گی۔ ہر وقت تیل کی مدد سے روشنی چل رہی ہے، تیل ختم ہو گیا روشنی ختم ہو گئی، لیکن ایک ہی نوعیت پر جلنے سے، چراغ کے روشنی کے ایک ہی نوعیت پر، نہ رنگ بدل رہا ہے نہ کچھ، جیسا چراغ جل رہا ہے ایسا ایک ہی نوعیت پر روشنی کے آگ کے جلنے سے تیل کے خاتمے کا پتہ نہیں چلا۔ در حقیقت تیل ختم ہو رہا ہے، تیل ختم ہو رہا ہے، لیکن روشنی تیل کی مدد سے چل رہی ہے۔ جب تک تیل ہے تب تک روشنی ہے، تیل ختم ہو گیا چراغ بھی گل ہو گیا۔ اسی طرح ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری کائنات کو بھی جو بقا مل رہی ہے، ساری کائنات بھی جو زندہ ہے، انسان بھی جو زندہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آن، ہر لہجہ، ہر گھڑی اللہ کی مدد سے اس کی حیات ہے، اللہ کی مدد سے بندہ زندہ ہے۔ اب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو جب تک اللہ کی مدد ہمیں شامل نہیں ہوگی، نہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں، نہ ہم بول سکتے ہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہماری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہماری حیات ہر آن، ہر پل، ہر گھڑی ہمیں اللہ کی مدد ہو رہی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے میں ہماری مدد فرمائی ہے، پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ خود سے پیدا کرتا ہے، وہ خالق ہے۔ اسی طرح ناظرین، آج بھی اللہ تعالیٰ پرورش میں بھی ہماری مدد کر رہا ہے، پیدا اسی نے کیا، پرورش بھی وہی کر رہا ہے۔ آج بھی رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا بھی وہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم جو ہے اپنے اختیار سے ہم سب کر رہے ہیں، نہیں ناظرین، اللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا، سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا اللہ ہے۔ ورنہ ہماری کیا بساط کہ ہم جو ہے اپنی مرضی سمجھ سکیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ بندے کو خالی ہونا چاہیے اپنے آپ سے کہ جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، اللہ عطا کر رہا ہے۔ میں زندہ بھی ہوں، حیات بھی ہوں تو اسی کے تجلیات سے ہوں، اسی کے کمال تجلیات سے ہوں، میرا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے بالعرض ہے، یہ ٹیمپروری ہے، ایک دن یہ سب فنا ہونے والا ہے۔ کیوں؟ روشنی ہے اس وقت تک جب تک تیل ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل، جب تک اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کرم فرما رہا ہے، ہماری حیات اس دنیا میں ہے۔ مگر ناظرین، ہر آن،
ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں مدد فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمیں مدد ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے انسان آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اپنے آپ کو بھول کر دنیا کی نعمتوں میں پھنس کر جو ہے غافل ہو کر بندہ جو ہے بہت دور جا رہا ہے۔ ناظرین، ہمیں آج اشد ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کے معنوں کو سمجھیں اور اس کے اسرار و رموز کو سمجھیں۔ اپنی مرضی سے بندہ سمجھ نہیں سکتا ہے، اسی سے سمجھے گا جو قرآن پاک کا سمجھنے سمجھانے والا ہو، یعنی عارف کامل ہو، اللہ والا ہو، مرشد برحق ہو، اور علماء حق ہو، اور مفسران کرام ہو۔ ایسے حضرات کی صحبت میں اگر آپ رہیں گے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں صحیح قرآن شریف کو وہ سمجھائیں گے، صحیح قرآن شریف کو ہمیں بتائیں گے، اور ہمیں قرآن شریف سے راہ دکھائیں گے کہ ہم کس طرح چلنا ہے، کس طرح زندگی کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ اگر عمل کر لیں گے، امید کرتا ہوں کہ ہم اوپر اندر ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ کل کی نشست ہماری ہوگی الرحمن الرحیم پر۔ ناظرین، اتنا اگر عمل کر لیں گے، میں امید کرتا ہوں کہ ہر جگہ ہماری کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر نبی